السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے پرنور لمحات میں آج کی یہ محفل میلاد بسلسلہ ایصال ثواب حضرت قبلہ محمد حبیب اللہ رحمہ اللہ تعالی ان کے 11ویں سالانہ عرس کے موقع پر اس تقریب کا ان کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ اسرار الحق صاحب و برادران کی طرف سے یہ اجتماع منعقد ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت قبلہ محمد حبیب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے اور رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت شانیں عطا کی ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ان اوصاف و کمالات میں جو ممتاز اوصاف ہیں ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونا، یہ وہ وصف ہے جو عام انسان تو کیا انبیاء علیہ السلام میں سے بھی صرف آپ ہی کا یہ منصب ہے اور آپ ہی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو عالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے ہر فرد کے لیے رحمت ہیں۔ عالم کہتے ہیں العالم ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ایک عالم میں شامل ہے۔ ایک طرف ہے جہانوں کا خالق، جہانوں کے خالق کی ذات کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب ایک عالم کے افراد ہیں، اور پھر رب ذوالجلال نے آپ کو ایک عالم کے لیے ہی نہیں بلکہ جمیع عالمین کے لیے، طبقات جتنے ہیں عالمین کے، اقسام کتنی ہیں عالمین کی، اور جتنی ایک ایک عالم کے مخلوقات ہیں ان سب کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ باقی جتنی اقسام ہیں مخلوقات کی ان سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے ابر کرم بنایا ہے۔ ویسے تو ایک ایک ذرہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض یاب ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، ہر ذرے کے لیے رحمت ہے۔ لیکن انسان جتنا فیض یاب ہوا اور بڑے مقام اور مرتبے پہ پہنچا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ رحمت آپ کے دہلیز سے حیوانوں کو جس انداز میں ملی اور انہوں نے جس انداز میں آپ سے محبت کی اور پیار کیا کہ منا کی وادی اس بات کی گواہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر قربانیوں کے عمل کے لیے کھڑے ہوئے تو لائن میں اونٹنیوں کو کھڑا کیا گیا تاکہ باری باری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونٹنی کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائیں۔ تو حدیث شریف میں فَتَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّاتِهِنَّ يَبْدَأُ، تو اتنا شوق تھا ان جانوروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی چھری سے
ذبح ہونے کے لحاظ سے کہ ان کے لیے انتظار مشکل تھا کہ دوسرے نمبر پہ ذبح ہوں، چوتھے پہ، چونکہ 60 سے زائد حیوان تھے، ان اونٹنیاں تھیں، تو حدیث میں فتفقنا یزدلفنا الیہ، ان اونٹنیوں نے لائن توڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دائرہ بنا لیا، اور ہر اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے اپنی گردن آگے آگے کر رہی تھی تاکہ پہلا نمبر مجھے ملے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی چھری سے ذبح ہونے کا میرا شرف مقدم ہو جائے۔ تو اس قدر یعنی جانوروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض ملا ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، اور اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ سب سے زیادہ فیض یاب ہوا ہے، اور اس رحمت کی بنیاد پر ہی یہ اشرف المخلوقات قرار پایا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جمیع انسانیت کے لیے ہے۔ پھر انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جس کو ہم امت اجابت کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کو امت دعوت کہتے ہیں۔ امت اجابت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والی امت، تو وہ ہم ہیں مسلمان لوگ کہ جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اگرچہ ہمیں وہ زمانہ نہیں ملا، لیکن دعوت وہی ہے جو صدیوں بعد ہم تک پہنچی ہے، اور اس نے ہمیں نور ایمان سے منور کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بشکل آیت موجود ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اے صحابہ تمہیں بھی ڈراؤں اور میں ہی ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک قیامت تک قرآن پہنچے گا۔ تو ہم جو اس نور سے منور ہوئے ہیں، تو اس میں بھی بنیادی کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عمومی طور پر جب لفظ امت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد امت کی یہی قسم ہوتی ہے جس کو امت اجابت کہتے ہیں، یعنی امت مسلمہ۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت دعوت کے لیے بھی رحمت ہیں۔ امت دعوت کون ہے؟ مسلمانوں کے سوا جتنے انسان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک، خواہ وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ مجوسی ہوں، وہ پارسی ہوں، وہ کرسچن ہوں، یہود ہوں، ان سب کے لیے رحمت کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان سب کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے انہیں دعوت پیش کر رکھی ہے کہ تم بھی میرا کلمہ پڑھو اور رحمت کی آغوش میں آباد ہو جاؤ۔ تو امت دعوت پوری انسانیت ہے، جبکہ امت اجابت ہم ہیں صرف جن کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ تو امت دعوت کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کئی وجوہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو یہ انسان کہاں ہوتے؟ آپ ہی کی وجہ سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، تو یہود و نصارہ اور تمام غیر مسلم جو ہیں، ان کو بھی اگر وجود ملا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔
اس لحاظ سے بھی آپ ان کے لیے رحمت ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف چند علاقوں کے لیے نبی ہوتے اور باقی لوگ ترستے رہتے اور انہیں اجازت نہ ہوتی سرکار کا کلمہ پڑھنے کی تو ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ہر علاقے کے لیے یہ رحمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو بھی رحمت چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھے اور ان کا امتی بن جائے، اور امتی بننے کے بعد وہ کروڑوں رحمتوں کا مستحق ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر بھی امت دعوت یعنی پوری انسانیت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ لیکن اس میں یہ جہت حد فاصل کے طور پر ہے کہ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے دو تعارف ہیں خود قرآن مجید میں۔ ایک جگہ تو کہا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، یہ ساری انسانیت کی ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر جو انسانوں کی تعداد ہے اس کے مقابلے میں متقین کی تعداد تھوڑی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متقین کے لیے بھی ہدایت ہیں، اور اس کے علاوہ جس طرح قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور مطلقاً انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے بھی رحمت ہے اور مومنین کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ قرآن مجید نے جس طرح ہدایت اپنی تقسیم کی اور ہدایت پیش کی، تو آگے انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ انسان ہیں جنہوں نے اس ہدایت کی قدر و قیمت کو پہچانا، اور قدر و قیمت کو پہچاننے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی ہدایت، قرآن کے راستے اور قرآن کے پیغام کو قبول کر لیا۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ قرآن نے رستہ دکھانے میں تو کسر وہاں بھی نہیں چھوڑی، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بروں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ یعنی قرآن نے یہ تقسیم نہیں کی کہ میں مشرق والوں کو تو رستہ دکھاؤں گا، مغرب والوں کو نہیں دکھاؤں گا، شمال والوں کو تو دکھاؤں گا، جنوب والوں کو نہیں دکھاؤں گا، عرب والوں کو تو دکھاؤں گا، عجم والوں کو نہیں دکھاؤں گا۔ قرآن تو سب کے لیے ہی ہدایت بنا۔ لیکن آگے ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس ہدایت کو آج تک قبول نہیں کیا، تو قرآن مجید نے پھر بطور فخر کے ذکر انہی کا کیا جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا ہے، اس مقام پر جو قرآن کا صدارتی مقام ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں۔ لیکن دوسری جگہ ذکر اس کا بھی کر دیا کہ کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ یہ تو صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، ہمارے لیے ہوتا تو ہم قبول کرتے، ہمارے لیے تو ہدایت تھا ہی نہیں۔ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا ھدی للناس، کہ ہدایت تو یہ سب کے لیے ہے۔ اب آگے رحمت کی جب بارش برستی ہے تو کہیں تو پھول کھلتے ہیں اور کہیں اسی بارش کی وجہ سے جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہو وہاں پر تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ بارش تو بارش ہی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، سارے جہانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور ساری اقوام کے لیے بھی ہے۔ اب ساری اقوام کے لیے رحمت یہ ہے کہ وہ سرکار کا کلمہ پڑھیں، ساری اقوام کے لیے رحمت یہ ہے کہ وہ دین برحق کو قبول کریں، وہ اس دین کی طرف مائل ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ
آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان میں سے جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں تو جو غیر مسلم ہیں آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ انہیں وجود ملا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، اور پھر انہیں آج بھی ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ وہ بھی اللہ کو ایک مانے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے تو وہ بھی جنتی بن جائیں۔ ان کے لیے یہ آج بھی آپشن موجود ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے ان لوگوں کے لیے، اور بہت بڑی رحمت ہے کہ جس کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ وہ امت دعوت سے نکل کر امت اجابت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا اب ان کے لیے آگے رحمت کے اور دروازے کھلے، احکام شریعت کو ماننے کے لحاظ سے، تقوی و طہارت اور درجات کے لحاظ سے یہ آگے مسلسل اس رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور روزانہ ان کو نئی رحمت ملتی ہے۔ اور دوسری طرف جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کے لیے رحمت پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ سرکار کو نبی مانیں۔ ان کے لیے یہ جو دعوت ہے یہ رحمت ہے۔ انہیں یہ کہنا کہ تم جنت چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اور اس بیس پر پھر جب وہ کلمہ پڑھیں گے تو پھر آگے کروڑوں رحمتوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھل جائیں گے۔ اور اگر وہ ساری عمر یوں گزار دیتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ہٹ دھرم بنتے ہیں، ضدی بنتے ہیں، منکر بنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اب ان کے حق میں رحمت بخشش کے ضمن میں نہیں ہوگی، وہ اب جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سرکار جب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو کچھ انہیں بھی مل جائے۔ ان کے لیے رحمت تھی لیکن خود انہوں نے اپنا حصہ ضائع کیا اور کلمہ نہ پڑھ کے دائمی طور پر جہنمی بنے۔ تو اس بنیاد پر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے لیے رحمت کا جو مطلب ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مطلب، اولین مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ سرکار کا کلمہ پڑھ لیں، انہیں کوئی روک نہیں رہا بلکہ انہیں بلایا جا رہا ہے، اور اتنا بلایا جا رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کوئی شخص اگر میرا کلمہ پڑھے، یعنی پہلے یہودی تھا اور پھر اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، یا پہلے کرسچن تھا اور پھر اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام غیر مسلموں کے مقابلے میں ایمان لانے کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ پہلے مجوسی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو اور کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے سے گناہ اس کے بھی سب بخشے جائیں گے، جنتی وہ بھی بنے گا، لیکن اس کا ایمان سنگل ہوگا۔ اور جو اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے جو کلمہ پڑھے، تو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے ڈبل ایمان کی شان دے گا۔ کیوں؟ آمانا بنبیہ و آمانا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان اس کا قبول ہوا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں ابھی، جو ہم نبیوں کے بھی نبی ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے نے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لیا اور اپنے نبی کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تو ڈبل ایمان مل گیا۔ اور اگر اس نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا اور سرکار کا کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو پھر ڈبل کافر ہوا کہ اپنے نبی پر جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کا امتی ہوں، وہ بھی غلط ہے کہ اگر دعویٰ ہے تو پھر ان کے حکم پہ عمل کر کے سرکار کو نبی کیوں نہیں مانا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ڈبل رحمت ہے اہل کتاب کے لیے اس ضمن میں کہ وہ کلمہ پڑھیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے
کئی قسم کی آسائشیں موجود ہیں، مگر ایسی کوئی صورتحال ان کے لیے رکھنا کہ جس سے وہ اپنے کفر پر پکے ہوں اور انہیں یہ سوچ ہی نہ آئے کہ ہم امت مصطفیٰ میں داخل ہو جائیں، ایسے رویے کو ان کے ساتھ شریعت نے رحمت نہیں قرار دیا، بلکہ ایسا رویہ جو ان کے ساتھ رکھے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ محسوس ہی نہ کریں کہ ہم ذلیل لوگ ہیں۔ عزت تب ملنی ہے جب ہم نے مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ انہیں احساس دلاتے رہنا کہ تم بڑے محروم ہو، تمہاری عزت نہیں، عزت تب ملے گی جب کلمہ پڑھو گے۔ تو یہ سرکار کی شریعت کی ان کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر وہ ہوں کفر میں اور آپ انہیں عزت دیں تو مطلب کیا ہوگا کہ آپ انہیں ان کے کفر پر پکا کر رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی تم بڑے معزز ہو، تو اب تمہیں بھی شریعت کی خلاف ورزی کی سزا ہوگی کہ تم نے ان کو جھنجھوڑنا تھا کہ وہ کفر سے نکلتے ایمان میں آتے، اور تم نے تو ان کا کفر پکا کیا کہ جہاں وہ تھے وہیں رہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ رحمت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ سارے جہانوں کے لیے ہے، پھر سارے انسانوں کے لیے ہے، اور سارے انسانوں میں سے سب سے بڑھ کے خاص کر مسلمانوں کے لیے ہے، اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ جہنم سے نکل کے جنت میں آ سکتے ہیں، وہ بلند درجے پا سکتے ہیں، مگر اس رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کفر پر پکا کرنے کے لیے کہا جائے کہ تم بھی بڑے عظیم لوگ ہو، معظم اور بڑے باوقار لوگ ہو، کیونکہ ایسے لفظ بولنے سے ان کا کفر پکا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ کہنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور وہ تو پہلے ہی محروم ہیں اور اپنی اس گمراہی میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابن عمر انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے ذمیوں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی بھی ذمی پر ظلم نہ کیا جائے۔ یہ بھی رحمت ہے کہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو مارا، اس کا مال چھینا، اس کا خون بہایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میں اس ذمی کی طرف سے کھڑا ہو کے اس کا حق مانگوں گا کہ اس پر ظلم کیوں کیا گیا۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صحابہ نے یہ پڑھا، تو صحابہ کہتے ہیں ذمی پہ ظلم حرام ہے، مگر انہیں ذلیل کرنا اور ذلت کا احساس دلانا یہ حکم قرآن ہے۔ یعنی ان دو باتوں میں فرق ہے کہ ذمی پہ ظلم نہیں، لیکن ذمی کو جھنجھوڑا جائے گا، اسے احساس دلایا جائے گا کہ تو اس طبقے میں نہیں ہے جن کے لیے عزت کا اعلان ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت مومنین کی ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کی عزت ہے۔ اس بنیاد پر قرآن مجید کے 10ویں پارے میں جب ذمی کے احکام بیان کیے گئے، تو چونکہ ذمی والا جو آپشن ہے وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک ہے۔ جب وہ آ گئے تو اس کے بعد ذمی والی سیٹ ختم ہو جائے گی۔ آج اہل کتاب میں سے جب کوئی علاقہ مسلمان فتح کریں اور اہل کتاب کلمہ نہ پڑھیں ہمارے والا، اپنے کلمے پر رہیں، تو ہمارا دین کہتا ہے انہیں اسی حالت میں قبول کر لو، لیکن یہ تمہارے ذمی بنے، حربی نہ ہوں، یہ تمہارا راج مانے، حکومت تمہاری مانے، اقتدار تمہارا مانے،
اگرچہ اپنے مذہب پہ رہیں، شرائط قبول کر لیں، ان کو کچھ نہ کہو، جان ان کی محفوظ ہوگی. یہ ذمہ بنتا ہے صرف اہل کتاب میں سے. اگر ہندو ہے، سکھ ہے، دوسرا، اور وہاں جب جہاد ہوتا ہے تو پھر دو ہی چیزیں، یا کلمہ پڑھو یا سر اتارا جائے گا. یہ جو ذمہ بننے کا آپشن باقی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک، جب وہ آئیں گے تو اس وقت اہل کتاب کے لیے بھی دو ہی چیزیں ہوں گی کہ یا ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ سرکار کی شریعت کا حصہ وہ ہے جو امام مہدی آ کے نافذ کریں گے. آج ذمی کے لیے اہل کتاب میں سے جو ہے اس کے لیے آج یہ آپشن ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر بھی اگر تمہارا وہ نظام مانتا ہے تو تم اس کے لیے رحمت کا صاحبان بنا دو، اس کے جان مال کی حفاظت کرو، مگر اسے احساس دلاؤ کہ جب وہ جزیہ دے اور جزیہ دیتے وقت اسے محسوس ہو کہ اس کی اہانت ہو رہی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وہ جزیہ دیں ایدم وہم صاغرون، اس حالت میں جزیہ دیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں. صاغر کہتے ہیں ذلت والے کو، وہ ذلیل ہو کے جزیہ دیں. یعنی اہل کتاب کے علاوہ کے لیے تو ذمہ ہے ہی نہیں، اہل کتاب کے لیے ذمہ ہے. وہ جزیہ کے عوض میں ہے. جزیہ ماہانہ یا سالانہ جو رقم انہوں نے حکومت اسلامی کو ادا کرنی ہے، ادا کیسے کرنی ہے؟ یہ نہیں کہ اکڑ کے آئیں اور پیسوں کا شاپر سامنے اس طرح رکھ دیں. صاغرون کا مطلب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا گورنر بیٹھا ہو کرسی پہ اور ذمی نیچے آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا جزیہ پیش کرے اور مسلمانوں کا گورنر اس کی گردن پہ تلوار رکھے اور پھر ایک ہاتھ سے جزیہ وصول کرے. یہ کیوں کرے؟ کہ قرآن پہ عمل ہو جائے، وہم صاغرون پہ عمل ہو، جو اللہ کا قرآن ہے جسے نہ تو کوئی تنگ نظر کہہ سکتا ہے، نہ اس کو نیرو مائنڈڈ کہہ سکتا ہے. تو آج المیہ یہ ہے کہ اقلیات میں سے، مینارٹیز میں سے جو ذمی کے حکم میں آتے ہیں، نہ تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے اور نہ انہیں اس ذلت کا احساس کرایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں ایسے بھی نام نہاد سکالر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان کو اپنے برابر کرسیوں پہ بٹھایا، عزت دی اور منحرف اور بدلی ہوئی کتابوں کو قرآن کے ساتھ رکھا، تو جس سے ان کا کفر پکا ہوا کہ ہم اگر کلمہ نہیں بھی پڑھتے ہم تو پھر بھی عزت والے ہیں، ہم اگر یہ دین نہیں مانتے تو ہم تو ڈائریکٹ عزت والے ہیں. یہ طریقہ، یہ رحمت نہیں ان کے لیے، یہ ان سے زیادتی ہے اور کرنے والا بھی مجرم ہے کہ جس طبقے کو جھنجھوڑنا تھا کہ تم ذلیل ہو، عزت تب ملے گی جب ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھا جائے گا، تو اس کو مسلمانوں کی ہم پلہ بنایا جا رہا ہے. اور اس منحرف کتاب کو، اصل تو جو کتاب کلام الہی تھا اس کی تو کیا شان ہے، لیکن جو بدلا ہوا مجموعہ ہے آخر وہ تو قرآن کی ایک آیت کے ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس بنیاد پر یہ جو کنسپٹ ہے رحمت کا، جو آج کچھ نام نہاد سکالرز جو لبرل ہیں یا یہود و نصارہ کی آغوش میں بیٹھ کر بظاہر اسلام کا کام کر رہے ہیں، یہ سب اسلام کے ان احکام سے منحرف ہیں کہ جو اصل میں اسلام نے اس سلسلہ میں رکھے ہیں. اب دیکھو تفسیر ابن کثیر میں یا ایسے دیگر بہت سے ماخذ ہیں، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں جن پر ذمیوں سے دستخط کروائے گئے تھے کہ یہ
شرائط ہیں جو کہیں 26 ہیں کہیں 36 ہیں، ان پر عمل کرو گے تو پھر ہمارے ملک میں رہو گے، پھر تم ہمارے ذمہ ہو، جان مال ہر چیز کی حفاظت ہے، لیکن پھر بھی عزت نہیں دی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، ذلت کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ان شرائط کے اندر بھی لکھا ہے، اور وہ شرائط چونکہ ماخوذ ہیں حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کرسچن یا یہودی کو تم گلی میں ملو، یعنی وہ آگے سے آ جائے، تم جا رہے ہو، اس کو کراس کرنا چاہو، تو پھر فرمایا اس کا حق نہیں کہ وہ گلی کے سنٹر میں چلے، سنٹر چلنا ہے عزت والوں کے لیے، فَتَّرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، فرمایا اس کو دھکیل کے تنگ رستے کی طرف کرو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، چاروں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کہ اسے گلی میں چلتے ہوئے بھی احساس ہو کہ عزت تب ملنی ہے جب میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اب مسلم شریف میں فرمان رسول علیہ السلام تو یہ ہے کہ اسے گلی کے وسط میں بھی چلنے کا اختیار نہیں، اس کی بہتری کے لیے کہ دنیا میں اگر آزمائش ہو بھی جائے لیکن آخرت تو سنور جائے گی کلمہ پڑھنے سے۔ اور اگر اس کو لوگ مساجد میں ان کو بٹھانا یا محافل میلاد میں اپنے برابر بٹھانا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ رحمت کا مطلب یہی ہے، تو یہ رحمت کا مطلب نہیں ہے۔ رحمت کا مطلب یہ انہیں دعوت دو کہ تم رحمت سے خالی ہو، اور رحمت ملنی تب ہے جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَّرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ کہ جو تنگ طرف ہے رستے کی اس طرف اس کو پھیرو، کہ درمیان میں چلنا اس کا کام ہے جس کے لیے عزت کا اعلان قرآن میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ چونکہ مومن نہیں ہیں تو یہ تو آئیں گے جزیہ دینے وہم صاغرون، پھر بھی یہ صاغر ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو گزرنے والے لوگ جس طرح گزرتے سلام کہتے ہیں تو اجنبی بھی سلام کہتے ہیں، تو سلام کہنے والے نے کہا، اجنبی بندہ تھا، آپ نے اس کو جواب دیا۔ امام نووی نے کتاب الاذکار کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، جب آپ نے اس کو جواب دیا تو وہ تھوڑا آگے گیا تو پیچھے سے کسی نے آ کے بتایا یہ گزرنے والا تو یہودی تھا اور اس نے آپ کو سلام کہا، حالانکہ مصافحہ بھی نہیں کیا، صرف اس نے سلام کہا اور آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا، اور وہ تو یہودی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اس کے پیچھے دوڑ پڑے، جا کے اس کو پکڑا اور لفظ کیا بولے؟ رد الیہ سلامی، میں نے جو تجھے سلام کہا وہ میرا واپس کرو تو پھر جاؤ۔ یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہیں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوا، یعنی اپنے ٹائٹل میں اور انداز میں، تو پھر ہدایت حاصل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس سے کہا میرا سلام واپس کرو، تم اس لائق نہیں تھے کہ میں تمہیں جواب دیتا اور میں بے خبری میں جواب دے بیٹھا ہوں۔ اب اس پر محدثین نے بحث کی کہ آخر عمل ہے صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس پر بھی بحث ہونی چاہیے۔ سوال کیا کہ سلام کوئی مجسم چیز نہیں ہوتی کہ شاپر میں ڈالی ہوئی ہو، کسی کو پکڑائی ہے کہتے ہیں میرا شاپر مجھے واپس دے دے، نہ کسی برتن میں ڈالنے والی چیز کو سلام کہا جاتا ہے۔ سلام لفظ ہیں، بولے گئے ہیں، فضا میں شامل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں،
ہاں لکھے گئے نامہ اعمال میں. تو یہ واپس کرنے کا کیا مطلب تھا؟ واپس ہو کیسے سکتا تھا سلام؟ تو محدثین نے جواب دیا اصل میں انہیں پتا تھا کہ یوں اب سلام کسی چیز میں ڈال کے واپس نہیں دے سکتا یہ مجھے، لیکن وہ اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہتے تھے کہ اگر کسی دیکھنے والے نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے یہودی کے سلام کا جواب دیا تو کل کہیں کسی جگہ وہ دلیل نہ بنائے کہ ابن عمر تو یہودیوں کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں، اور میں اٹھ کے اس لیے پیچھے گیا ہوں کہ جس نے مجھے سلام دیتے سنا ہے وہ کم از کم مجھے واپس مانگتے بھی سن لے کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو سلام کہا جائے. اب آپ دیکھیں کہاں کا وہ اسلام اور کہاں آج والا اسلام کہ جس میں یہ نام نہاد سکالر بظاہر دعوے دار ہیں براڈ مائنڈڈ ہونے کے، اور یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں دھول چاٹنے والے اسلام سے اتنے بے خبر ہو کر اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خلق ہے اسلام کا اور یہ دین ہے. تو کیا صحابہ معاذاللہ انہیں خلق کا نہیں پتا تھا؟ انہیں رحمت کا نہیں پتا تھا؟ وہاں تو جب یہود نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت کوئی چھینک مارے تو مسلمان چھینک مارنے والے کو بھی جواب دیتا ہے کہ چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اگلا کہتا ہے یرحمک اللہ. تو یہود شرارتی بہت تھے اور انہیں اس حد تک یقین بھی تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی ہمارے لیے رحمت کی دعا نکل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اتنی عداوت کے باوجود تو یہ پورا باب ہے جامع ترمذی میں سیاستہ میں سے کہ کان الیہود یتعاطسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خیبر کے یہودی یا دیگر چھینکے مارتے تھے. کس بیس پر؟ کہ سرکار ہمیں یرحمکم اللہ کہہ دیں. اب یہ رحمت کا کنسپٹ سننا، یعنی آج رحمت کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ خچر گھوڑے گدے سارے ایک جگہ اکٹھے کر لو اور میلہ مویشیاں کو کہو یہ اسلام کا تصور رحمت ہے کہ یہودی بھی بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہ ان کو اکٹھا بے شک کرو، مگر اکٹھا کرو انہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کافر ہو، مستحق رحمت کے تب بنو گے کہ کلمہ پڑھو گے. اگر تم نے اپنی ہی جگہ پہ پکا رہنا ہے تو پھر بے شک تم نعتیں لکھو، تم بے شک مسلمانوں کے ساتھ مکان سجانے میں شامل ہو جاؤ. اگر تم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تمہیں نہ کوئی میلاد کا جلسہ کام آئے گا، نہ کسی سکھ کی لکھی ہوئی نعت کا اسے کوئی فائدہ ہوگا. کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے کہ یہود کو پہچان تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جاننا اور چیز ہے اور ماننا اور چیز ہے. جاننے سے جنت نہیں ملتی، ماننے سے ملتی ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان یہود کی جب جنگیں ہوتی تھیں تو ان کی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوں گے. تو یہ سرکار کے نام کے صدقے دعا کرتے تھے، کیونکہ یہودی تھے، وہابی نہیں تھے، وسیلے سے دعا مانگتے تھے. ابھی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ آیت ہے قرآن کی. یستفتحون فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں یہ یہود. اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم، جب آئے ان کے پاس کون؟ ما عرفو، جن کو یہ پہلے پہچانتے تھے اپنی کتاب میں نشانیوں کی وجہ سے. کافروا بھی، پہچاننے کی نفی نہیں کی، ماننے کی کر دی.
اللہ فرماتا ہے پہچانتے تھے، مگر جب وہ آئے تو انہوں نے کفر کیا اور کلمہ نہیں پڑھا، حسد میں پڑ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ آل داؤد علیہ السلام میں سے ہوں گے اور یہ تو قریش میں آگے ہیں، ہم تو ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ یہ کس کافر پہ یہاں لعنت ہے؟ جو سرکار کو نبی جانتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ تو نص قرآنی سے یہ پتا چلا کہ سرکار کے بارے میں صرف تعارف بحیثیت نبی یہ کافی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان یہود کو اپنے بیٹوں کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی کہ یہ میرے گھر میں میری بیوی کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ میرا ہی ہے، اس پر انہیں اتنا یقین نہیں تھا جتنا انہیں رسول اللہ کے نبی ہونے پر یقین تھا، مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اب جہاں رب نے لعنت فکس کر دی ہو، اس کے خاتمے کے لیے ایک چیز ہے، وہ رحمت ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں۔ تو آج کی غیر مسلم ان کو رحمت سرکار کی دو، ہم نہیں کہتے کہ اس کا دائرہ تنگ کرو، مگر جو رحمت ہے وہ ہے دعوت اسلام۔ ان کو دعوت اسلام دو، ان کے کو جو کچھ تم ہو ابھی تک تم کفر میں ہو، کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میلاد منانے کا بھی فائدہ ہوگا، نعت پڑھنے کا بھی ہوگا، نماز پڑھنے کا، وہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ تو کھلے، اور وہ اس کلمے کی بیس پہ کھلے گا۔ تو اس بنیاد پر اب دیکھو وہ یہود آ کے چھینکے مارتے تھے، کس لیے؟ کہ سرکار کی رحمت مل جائے، کہ یہ اگر زبان سے کہہ دیں ہمیں یرحمکم اللہ، رب تم پہ رحمت کرے، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جن کا وصف ہے رحمت للعالمین ہونا، ان کا کردار اور عمل کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایک بار بھی کسی یہودی کی چھینک کی جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہا۔ یہ ہے جامع ترمذی، یرحمک اللہ نہیں کہا، لیکن انہیں خالی بھی نہیں موڑا، فرمایا یہدیکم اللہ، رب تمہیں ہدایت دے کہ تم کلمہ پڑھو تو پھر میری رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ یعنی یہاں آج ایک طبقہ تو ویسے ہی دین بیزار طبقہ ہے، اور جو دین دار طبقہ ہے اس میں آگے دین خالص ڈھونڈنا مشکل کتنا ہے۔ اب جو لوگ میلاد کی محافل میں ایسے غیر مسلموں کو بٹھاتے ہیں، ایک سال نہیں ہر سال بٹھاتے ہیں، اور اگلے سال تک بھی وہ پکے کافر ہی ہوتے ہیں، کلمہ پھر بھی وہ نہیں پڑھا ہوا تھا ان کو، تو ان کو بلاؤ، دعوت دو اسلام کی، پھر بلانے میں حرج نہیں، وہاں بٹھاؤ جہاں اس کو دعوت دے کر کہ تیرا یہ کام ہے، تو پہلے کلمہ پڑھ۔ اور اگر ان کی تعظیم ہو، ان کی توقیر ہو، تو وہ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب سرکار خود جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، آپ نے فرمایا میں نے ان کو یرحمک اللہ نہیں کہنا کہ اللہ ان پہ رحم کرے، یہ فرماتے تھے یصلح بالکم، رب تمہاری اصلاح کر دے۔ اب یہ جملہ آج یہ لوگ ان کے سامنے کہیں تو وہ کہیں گے تم نے اچھا ہمیں بلا کے ہماری انسلٹ کر دی ہے کہ ہماری اصلاح ہی نہیں ہوئی آج تک۔ تو اتنا تضاد آ چکا ہے اس یعنی دین کے کام کے اندر بھی، کہ جو اصل مدنی طریق ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، وہ مسلمان ہو جائیں، ان کو تبلیغ کرو کہ وہ کلمہ پڑھیں، نہ یہ کہ انہیں کہو کہ میلاد کا چراغاں سکھ تو نے کر لیا تیرا بھی بیڑا پار ہو گیا۔ سکھ کروڑ نعتیں بھی لکھ لے، اگر وہ میرے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا تو پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ،
یہ کروڑ نعت لکھنے والا اتنی معرفت تو نہیں رکھتا جتنی وہ رکھتے تھے جن کو اللہ کہتا ہے کہ وہ پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافرین پر کہ جاننے کے باوجود جو مانتا نہیں اس کے لیے مزید سختیاں ہو جاتی ہیں، مزید اس کے لیے آگے معاملات بگڑتے ہیں. تو یہ مہینہ خصوصی طور پر غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا مہینہ ہے کہ باقی نبی جاتے تھے تو ان کی دعوت ختم ہو جاتی تھی، پھر نئے آ جاتے تھے. ختم نبوت کا فیضان ہی یہ ہے کہ اب کلمہ بدلے گا ہی نہیں، کلمہ ایک ہی رہے گا. پہلے یوں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ سفر پہ گیا ہے 3 مہینے بعد، چونکہ وہ لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، سواریاں ایسی نہیں، تجارت کے بعد آیا ہے تو پیچھے شہر میں کلمہ ہی بدل گیا ہے، تو بندے کی آزمائش ہو جاتی تھی. کلمہ بدل گیا ہے یعنی نئے نبی آ گئے ہیں، اب کلمہ ان کا پڑھیں گے تو پھر اللہ راضی ہوگا. پہلا کلمہ تو اب منسوخ ہو گیا ہے. اب جو دھڑے بندی کرے کہ میں نے تو پہلے کا ہی پڑھنا ہے، میرا اس نبی سے پیار بڑا ہے، تو اللہ فرمائے گا یہ میری مرضی ہے، میں نے کس کا پڑھوانا ہے. وہ نبی تھے اب بھی ہیں مگر کلمہ اب ان کا نہیں، کلمہ جو اب میں نے بھیجے ان کا پڑھنا ہے. تو کتنا بندے کے لیے تو پارٹی بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو کلمہ بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. کروڑوں سلام ہوں 12ویں کے چاند کو کہ جو آئے ہیں تو انہوں نے یہ امتحان ختم کر دیے ہیں. اب جس نے پڑھنا ہے ان کا ہی پڑھنا ہے، نہ بدلے گا، نہ کوئی بدل سکتا ہے. قیامت تک کے لیے یہی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی زیر سایہ ہم سب کو آخری سانس تک زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.